الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وآتوا حقه يوم حصاده وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنزح نصف العشر وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء والعيون وما سقي بالا العشر وما سقي بالدلاء نصف العشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز
ساتھیوں، سامعین مکرم، خواتین اور حضرات، آج کی مجلس میں اسلام کے نظام زکوٰۃ اور عشر پر قرآن اور سنت کی روشنی میں معروضات پیش کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 297، 296، 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم زکوٰۃ اور حکم عشر کو بیان فرمایا۔ اور خرچ کرنے کے آداب بیان فرمائے۔ یہ اٹھا کے میرے گھر سے میرا پانی منگو، اس کو اوپر کوئی چیز رکھو۔ فرمایا ایمان والو، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس میں زکوٰۃ کا حکم بیان کیا گیا، یعنی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نے تمہارے رقبوں زمینوں سے جو کچھ پیداوار نکالی ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس میں عشر کا حکم دیا گیا کہ اپنی فصلوں کی، اپنی زمینوں کی پیداواروں کا عشر ادا کرو۔ پھر آداب بتائے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اللہ کے راستے میں گندا مال نہ دو، اچھا مال دو۔ گندی چیز تم لیتے نہیں ہو تو اللہ کے راستے میں دیتے کیسے ہو؟ جب ہلکا مال تم بغیر چشم پوشی کے لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ کے راستے میں دیتے کیوں ہو؟ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں دو گے تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اس بات پر یقین رکھو اللہ غنی ہیں، دولت مند ہیں، بے پرواہ ہیں، کسی کے محتاج نہیں، وہ تعریفوں والے ہیں۔ وہ اس لیے تم سے خرچ نہیں کروا رہے کہ وہ نعوذ باللہ محتاج اور ضرورت مند ہے، نہیں، وہ غنی ہیں، وہ تعریفوں والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ اور عشر نہ دینے والوں کو تنبیہ کی۔ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، یہ شیطان کے بہکاوے میں ہیں۔ اس لیے کہ شیطان انہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ کہے گا کہ زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، غریب بن جاؤ گے۔ شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ عشر دو گے پیداوار کا تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، پیسہ کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان کی کارستانی ہے۔
الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ آپ طلباء کے لیے یہاں 2 دفعہ لفظ یعد آیا ہے۔ پہلا یعد وعد یعد وعیدن سے ہے، جس کا معنی ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ وعید کا معنی ڈرانا، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے بخیل بنے رہو، راہ خدا میں خرچ نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، عشر نہ دو۔ بخل امر شیطانی ہے اور انفاق امر ربانی ہے۔ زکوٰۃ عشر نہ دینا شیطان کا حکم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رحمان کا حکم ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، وہ شیطان کے حکم کی تعمیل میں ہیں۔ انہیں شیطان حکم دیتا ہے بخل کرو۔ بالفحشاء، فحشاء کا لفظی معنی بے حیائی، اور مفسرین نے بالاتفاق یہاں فحشاء سے مراد بخل لیا ہے۔ بخل کو بے حیائی کہا گیا، یہ بے حیائی ہی ہے بخل کرنا۔ حیا دار آدمی وہ نمک حرام نہیں ہوتا، نمک حرام بے حیا ہی ہوتا ہے، اس لیے فحشاء بول کر بخل مراد۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ نمک حرام ہے۔ اس کو مال کس نے دیا ہے بتاؤ؟ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ مال بھی اللہ کا ہے، دیا بھی اللہ نے ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، ان کو دو اللہ کا مال، تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تم ماں کے پیٹ سے یہ ساتھ نہیں لائے تھے، تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال دو۔ آتوہم من مال اللہ، اللہ کا مال، الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہے بھی اللہ کا۔ تمہارا تو قبضہ مجازی ہے، تمہیں تو محدود اختیارات ہیں اس مال میں، جب تک تم زندہ ہو خرچ کرتے رہو، جب تم مر جاؤ گے تو یہ کسی اور کا ہوگا، پھر تمہارا نہیں ہوگا۔ نہ تم ماں کے پیٹ سے ساتھ لائے تھے، نہ قبر میں ساتھ لے کے جاؤ گے، تم نہیں تھے، یہ جائیدادیں تھیں، تم چلے جاؤ گے، یہ جائیدادیں ہوں گی۔ اللہ نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر ان جائیدادوں پہ بٹھا دیا ہے، چلے جاؤ گے تو اب تمہارا ان جائیدادوں سے حق ختم، اب اللہ کسی اور کو بٹھا دیں گے۔ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ کس کا مال ہے بتاؤ؟ اللہ کا مال، مال اللہ کا ہے۔ زمینیں بھی اللہ کی ہیں، جائیدادیں بھی اللہ کی ہیں۔ یہ ذمہ دار جاگیردار جو اپنے رقبے کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، دھوکے میں ہے، اس کی کوئی جاگیر نہیں، یہ وقتی ہے، یہ زمین اللہ کی۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من عبادہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بناتا ہے، وارث بناتا ہے۔ کہتے ہیں ہر 100 سال بعد زمینوں کے مالک بدل جاتے ہیں، ہر 100 سال بعد، سوائے اللہ کی زمینوں کے، وقف زمینوں کے۔ وقف اراضی کا کوئی مالک نہیں ہوتا، الوقف للہ، وقف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مسجدیں اسی طرح ہیں،
کوئی 100 سال پرانی ہے، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، کوئی 500 سال، کوئی 600 سال، کوئی 700 سال۔ مسجد نبوی 1446 سال پرانی، اور مسجد حرام کی تاریخ تو اتنی ہی قدیم ہے، اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس دھرتی کی تاریخ قدیم اور پرانی ہے۔ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے اللہ نے فرشتوں سے مسجد حرام کی تعمیر کی۔ ان مقدس جگہوں کو چھوڑ دو، اراضی موقوفہ کو چھوڑ دو، باقی جس جائیداد کو جا کر دیکھو گے، ہاتھ رکھو گے، کسی بنگلے پر، کسی کوٹھی پر، کسی باغ پر، کسی رقبے پر، کسی جاگیر پر، پٹوار خانے میں جا کے دیکھو، محکمہ مال کے دفتروں میں جا کر ان کے مالکوں کا ریکارڈ نکالو، خطونیاں پڑھو، ان کے شجرے دیکھو، تو پتہ چلے گا کہ 100 سال پہلے اس کا مالک فلاں تھا، 100 سال پہلے فلاں زمین کا مالک فلاں تھا، اور آج جن کے قبضے میں ہے 100 سال بعد ان کا مالک کوئی اور ہوگا۔ تمہیں کیوں دھوکہ لگ گیا کہ یہ تمہاری زمینیں ہیں؟ تمہیں کیوں دھوکہ لگ گیا کہ یہ تمہارے باغات ہیں؟ تمہیں کیوں دھوکہ لگ گیا کہ تمہاری فیکٹریاں ہیں؟ تمہیں کیوں دھوکہ لگ گیا کہ تمہاری ملیں ہیں؟ تمہیں کیوں دھوکہ لگ گیا کہ تمہاری دکانیں ہیں؟ تمہیں کیوں دھوکہ لگ گیا کہ یہ تمہارے بینک اور بیلنس ہیں؟ یہ سب اللہ کا مال ہے، اللہ نے وقتی طور پہ تمہیں دیا ہے، جب چاہے گا لے لے گا، اور جب چاہا اس نے تمہیں دیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نہیں لائے تھے، قبر میں ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ ہوش سے رہو زمین میں۔ اس لیے رب یہ چاہتا ہے کہ اس مال کی ایک نیچر ہے کہ یہ مال تکبر پیدا کر دیتا ہے، وہ تکبر پیدا نہ ہو۔ یہ مال سرکش بنا دیتا ہے، سرکشی پیدا نہ ہو۔ اس مال کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ سورہ قصص نکل، قرآن کریم نے مال کا سائیڈ ایفیکٹ بیان کیا۔ تحبون المال حبا جما، تم مال سے محبت کرتے ہو، یہ مال کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ مال کے لیے اندھے ہو جاتے ہو، پاگل ہو جاتے ہو۔ مال چیز ہی ایسی، پیسہ چیز ہی ایسی ہے، دولت چیز ہی ایسی ہے، جاگیر چیز ہی ایسی ہے۔ یہ آدمی کو پاگل بنا دیتی ہے، آدمی کو متکبر بنا دیتی ہے، آدمی کو ظالم اور جابر بنا دیتی ہے، اور یہ آدمی کو قارون بنا دیتی ہے، یہ آدمی کو فرعون بنا دیتی ہے، یہ آدمی کو شداد بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو ہوش کے ساتھ رہو، اس مال کی وجہ سے سرکش نہ بنو، بدماش نہ بنو، مغرور نہ بنو، متکبر نہ بنو، قارون کی طرح نہ بنو۔ قارون کو بھی اللہ نے مال دیا تھا۔ اللہ چاہتے ہیں اس مال کے ساتھ اپنی آخرت بناؤ، اس مال کے ساتھ اپنی جنت کماؤ، اس مال کے ساتھ آخرت کا مال لے لو، تاکہ یہ مال اگر نہ رہے تم دنیا سے چلے جاؤ تو اس مال کی برکت سے تمہیں جنت کا مال مل جائے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو دائمی مال ہے۔ قارون کو یہی بات سمجھائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ بڑا متکبر تھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بڑا مال دیا تھا۔ وہ کیا مال تھا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تھا موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا یہ قارون، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور برادری پر اس نے بڑا ظلم کیا، بغاوت کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ،
اللہ نے اتنی دولت دی تھی، اتنا پیسہ دیا تھا، اتنا سونا دیا تھا، اتنی چاندی دی تھی، اور اتنا سرمایہ دیا تھا کہ وہ زمانہ ڈیجیٹل نہیں تھا، بینک بیلنس کا نہیں تھا، بیسک کرنسی تھی، سونا اور چاندی بیسک کرنسی ہے، نوٹوں کا زمانہ نہیں تھا۔ اس نے وہ کرنسی، وہ سونا، وہ چاندی جن کمروں میں رکھا ہوا تھا، ان کمروں کی چابیوں کو ایک جماعت اٹھا کے چلتی تھی، صرف چابیوں کو جماعت اٹھاتی تھی۔ غالباً شیخ عطار فرماتے ہیں پند نامہ کے اندر 70 اونٹ قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، صرف چابیاں۔ خزانہ کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے تو امیر بن گیا، کبیر بن گیا، دولت مند بن گیا، پیسے والا بن گیا، اترا نہ، شیخی نہ بگاڑ، تکبر نہ کر، اکڑ نہ دکھا۔ اللہ اکڑ بازوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر نہ دکھا، یہ پیسے نے تجھے متکبر بنا دیا ہے۔ لوگوں کو پیسہ شرابی بنا دیتا ہے، لوگوں کو پیسہ زانی بنا دیتا ہے، لوگوں کو پیسہ قاتل بنا دیتا ہے، لوگوں کو پیسہ قابض بنا دیتا ہے، قبضہ گروپ بن جاتے ہیں، لوگوں کو پیسہ قطع رحمیاں کروا دیتا ہے، لوگوں کو پیسہ پڑوسیوں کو رلوا دیتا ہے، یہ پیسہ بیوہ اور یتیم عورتوں کے حقوق سلب کروا دیتا ہے، اور یہ پیسہ شراب اور کباب اور دکھلاوے کی مجالس قائم کرواتا ہے، یہ پیسہ متکبر اور مغرور بناتا ہے۔ فرمایا تکبر نہ کر، اللہ تکبر والے کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بلکہ کیا کر، اس مال کے ساتھ جنت کما۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ ایک ایک حرف سونے سے لکھنے کے قابل ہے قرآن کا۔ کیا نصیحتیں ہیں دولت مندوں کے لیے۔ تھوڑی بہت تو اللہ نے سب کو دی ہے نا، کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی، میرے آپ سب کے لیے یہ نصیحتیں۔ قارون سے کہا گیا، او قارون، پہلی نصیحت وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس کے ساتھ جنت کما، اس کے ساتھ جنت حاصل کر، اس کے ساتھ آخرت کا گھر بنا، اس کے ساتھ آخرت کا محل تیار کر، اس کے ساتھ آخرت کی جاگیر تیار کر۔ اتنی مرتبہ قرآن میں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، اتنی مرتبہ ذکر ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، مرنے کے بعد، توجہ ہے میری طرف، مرنے کے بعد سب سے زیادہ جو افسوس ہوگا، قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ افسوس جس عمل کے چھوڑنے کا ہوگا وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، وہ صدقہ کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، مرنے کے بعد بندہ کہے گا اللہ مجھے ایک بار تو دنیا میں بھیج دے، ایک بار تو دنیا میں بھیج دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر کے آؤں، میں نیک بن کے آؤں۔ یہ نہیں کہا مجھے ایک بار دنیا میں بھیج میں نماز پڑھ کے آؤں، مجھے ایک بار دنیا میں بھیج میں ذکر کر کے آؤں، مجھے ایک بار دنیا میں بھیج میں فلاں عمل کر کے آؤں۔
قرآن نے جس عمل کا ذکر کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے. مرنے کے بعد سب سے زیادہ افسوس ہوگا، اے کاش میں زکوٰۃ دے کے آتا، عشر دے کے آتا، خیرات کر کے آتا، صدقہ کر کے آتا. اور اللہ سے کہے گا پروردگار ایک چانس دے دے، ایک چانس دے دے، اللہ ایک بار بھیج دے. پروردگار کرم فرما، ایک بار بھیج دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کر کے آؤں، نیک بن کے آؤں. لیکن اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے، جو جاتا ہے پھر کہو آتا نہیں ہے. اس جہان سے کوئی نہیں آیا کرتا. یہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت اللہ ہے. تو نصیحت کی کہ اس مال کو جنت کا گھر کمانے کا ذریعہ بنا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلا کیا تو لوگوں کے ساتھ بھلا کر. جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کی تو لوگوں کے ساتھ اچھائی کر. اللہ نے تجھے دولت مند بنایا، تو دوسروں پہ خرچ کرنا. تو اپنی بیوی کے حقوق ادا کر، بچوں کے حقوق ادا کر، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر، اپنی بوڑھے ابے پہ خرچ کر، اپنی بوڑھی امی پہ خرچ کر، اپنے بوڑھے دادے پہ خرچ کر، اپنی بوڑھی دادی پہ خرچ کر، اپنے بوڑھے نانے پہ خرچ کر، اپنی بوڑھی نانی پہ خرچ کر، اپنے ماموں پہ خرچ کر، اپنے چچا پہ خرچ کر، اپنی خالہ پہ خرچ کر، اپنی پھوپھی پہ خرچ کر، اپنے آل اولاد پہ خرچ کر، اپنے رشتہ داروں کو دے، غریبوں کو دے، فقیروں کو دے، مسکینوں کو دے، یتیموں پہ خرچ کر. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تو مہمانوں پہ خرچ کر، تو اللہ والوں پہ خرچ کر، تو نیکی کے راہوں میں خرچ کر. اور دیکھو مال فساد کا ذریعہ ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کی کوشش نہ کر. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے، بدماشوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. پیسے کے بل بوتے پہ فساد نہ مچاؤ، لڑائیاں اور جھگڑے نہ کرواؤ، قتل اور غارت گریاں نہ کرواؤ. فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. اٹھا کے اللہ مارتے ہیں فسادیوں کو. آج 90% فساد پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے. لیکن جب دماغ خراب ہوتا ہے تو نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. اس کا دماغ خراب تھا قارون کا، مال کی محبت میں گرفتار تھا. یہ مال کو اپنا خدا سمجھتا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ مال کے بندے ہوتے ہیں، مال ان کا پیسہ ان کا خدا ہوتا ہے. تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الخمیسہ، ان اعطی منہ رضی وان لم یعط منہ سخط. سونے کا بندہ برباد ہو جائے، چاندی کا بندہ برباد ہو جائے، سوٹ کا بندہ، پیسوں اور کپڑوں کا بندہ برباد ہو جائے، مل جائیں تو خوش ہے، نہ ملیں تو ناراض ہے. حضور نے بددعا دی، فرمایا اس کو کانٹا چبھے تو نکالا نہ جائے. اس لیے پیسے کو خدا نہ سمجھو، پیسے کو معبود نہ بناؤ، اس سے دلی دوستیاں نہ لگاؤ. پیسے کی بنیاد پر تعلقات بن رہی ہیں، پیسے کے بنیاد پہ تعلقات ٹوٹ رہی ہیں، پیسے کی بنیاد پر عزتیں ہو رہی ہیں، پیسے کی بنیاد پر تذلیل کی جا رہی ہے. وہ ہمارے اس علاقے میں ایک بزرگ تھے، ہمارے جامعہ کی شورا کے رکن تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ سناتے تھے کہ ایک ہندو تھا دولت مند پیسے والا، ساری دنیا سلام کرتی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ وہ غریب ہو گیا بیچارہ.
اب لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، پھر پیسہ آ گیا، لوگوں نے پھر سلام کیا۔ تو اس زمانے کے ہندو بھی پگڑی پہنتے تھے، اور جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی تصویریں اٹھا کے دیکھو، کوئی ننگے سر نہیں ہے، سب کے سروں پر ٹوپی ہے، پگڑی ہے۔ یہ تو انگریز کا کلچر آ گیا نا کہ نماز میں بھی اب ٹوپیاں اتر گئی، نماز میں بھی ننگے سر کھڑے ہیں، بازاروں میں ننگے سر گھوم رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جو ننگے سر پھرتا تھا وہ آوارہ ترین شخص سمجھا جاتا تھا، اب تو ننگے سر پھرنا فیشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حالت احرام کے ننگے سر رہنا ثابت نہیں، نماز تو نماز، غیر نماز میں بھی ثابت نہیں۔ تو وہ پگڑی پہنتا تھا، تو اس نے یہاں پگڑی کے اندر کوئی چیز رکھنا شروع کر دی، پیسہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب اس کو کوئی سلام کرتا، سلوٹ کرتا، وہ کہتا تم مجھے نہیں کر رہے، تم اس کو کر رہے ہو، اس دولت کو سلام کر رہے ہو، پیسے کو سلام کر رہے ہو۔ قارون کو یہ نصیحتیں کی گئیں، لیکن دماغ خراب ہوا، کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے کوئی اللہ نے دولت نہیں دی۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ پیسہ تو میری صلاحیت، علم اور میری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں تو یہ مال اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، اپنی محنت کی وجہ سے دیا گیا ہوں۔ مجھے جو دولت ملی مجھے خدا نے تھوڑی دی، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے اللہ نے تھوڑی دی، یہ تو میں نے کمائی ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ انتہا ہے۔ بس جب آدمی کا یہ دماغ بن جائے کہ مجھے میرے اللہ نے نہیں دی، میں نے خود حاصل کی، تو بس یہ بغاوت اور سرکشی کی انتہا ہے۔ یاد رکھو اس کے بعد پھر ہلاکت اور بربادی۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمین ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت یہ نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ دولت والے، اس سے زیادہ طاقت والوں کو اللہ پہلے تباہ کر چکا ہے، یہ بھی ہوگا تباہ، یہ بھی برباد ہوگا۔ بس پھر کیا ہوا؟ دولت نے اس کو مروا دیا۔ دولت اتنی کہ لوگ کہتے تھے اے کاش ہمیں بھی قارون والا خزانہ ملتا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ان پیسے والوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا پرست لوگ ہیں جو ان جیسوں کو دیکھ کر یہ حسرت کرتے ہیں کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی۔ وہ بڑا دولت مند تھا، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ پیسے سے متاثر نہیں ہوتے، مرعوب نہیں ہوتے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اہل علم نے یہ کہا، اہل علم کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے، علماء کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ یہاں بھی علماء لوگوں کو بچا رہی ہیں۔ علماء نے کہا او میاں نانا یہ چیز رشک کے قابل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انعام اور بدلہ یہ رشک کے قابل ہے۔ ایمان والوں کے لیے، اعمال والوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے جو صبر والوں کو ملا کرتی ہے۔ بس یہ دولت کی وجہ سے تباہ ہوا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا، پھر ایک واعظ کیا، تقریر کی، اور ان سے کہا کہ میاں مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگا کہ اب تک موسیٰ وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات کرتا تھا، اب اس نے ہمارے کاروبار میں بھی دخل دینا شروع کر دیا، نہیں دیں گے اب زکوٰۃ۔ موسیٰ کے کہنے پر ہم مال نہیں خرچ کریں گے۔ ایک بدکارہ عورت کو تیار کیا، اس کو پیسے دیے۔ ایسے خبیثوں کے پیسے ایسی خبیث جگہوں پر لگتے ہیں، اللہ کے راستے میں تو لگتے کوئی نہیں، پھر ایسے خبیثوں پر لگتے ہیں۔ اس کو کہا کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام قوم میں واعظ کریں تو کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں واعظ کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ عورت کھڑی ہو گئی، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، وہی تو ہے کل تو نے میرے ساتھ نعوذ باللہ منہ کالا کیا تھا۔ وقت کے جلیل القدر نبی پر اس قارون نے تہمت لگوائی، جیسے آج بعض کتے کی طرح میرے بزرگوں کو بھونک رہی ہیں۔ یہ قارون کا طریقہ ہے، دولت حرام دولت کا نتیجہ ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فتویٰ دیا فلسطین میں جہاد کا، اور جہاد کن کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف۔ اور جہاد کس نے کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا پاک مسلم ریاستوں کی فوجوں نے جہاد کرنا ہے۔ صاف بات کی، جہاد کرنا یہ فوج کا کام ہے، اور یہودیوں کے خلاف لڑیں۔ تو کچھ لوگوں کو پاکستان میں مروڑ اٹھی، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور وہ یوں پڑے جیسے باولا کتا پڑتا ہے، اور وہ بھول گئے کہ وہ کس کو بک بک کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام کو، جس کی پوری دنیا عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، ائمہ حرمین جس کو اپنا استاد بناتے ہیں، شراب کے اور دولت کے نشے میں دھت ہو کر علماء کو بک بک کرتے ہیں۔ یہ ان کا آج کا طریقہ نہیں، ان یہودیوں کا یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے تہمت لگوائی، اور آج علماء پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ مفتی تقی اپنی BMW بیچ کر جہاد میں خرچ کرے، خود جہاد کرنے جائے۔ یہ وہی باتیں ہیں، ان کی نسل، یہ انہی کی نسلیں ہیں۔ تم تو خوش ہوتے، تمہارا کیا رشتہ یہودیوں سے؟ تمہارے چچے ہیں یہودی، تمہارے ماموں ہیں، یہ اسرائیلی تمہارے خالمو ہیں، پھوپھے ہیں کیا؟ او بتاؤ، یہودیوں کے ایجنڈو بتاؤ۔ تکلیف ہوتی تو اسرائیل کو ہوتی، تمہیں کیوں، تمہاری کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ اور ٹی وی اینکرو، تم نے اپنا ناطہ خود جوڑ دیا ان یہودیوں کے ساتھ، تم نے اپنا رشتہ ان کے ساتھ خود جوڑ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی تو اللہ کا کلیم سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا یا اللہ بس ہو گئی، بہت ہو گئی، تباہ کر دے۔ یا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس سہولت کار ہے، مجھ پہ الزام لگانے والے کو تو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ بس پھر کیا ہوا؟ یہ اپنے محل میں بیٹھا تھا، جس محل کے بہت سے کمرے، 20 کمروں میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی،
دولت بھی تھی، مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، پیسے بھی تھے، میرے اللہ نے زمین کو حکم دیا، اس زمین نے اس کے محل کو بھی نگل لیا، قارون کو بھی نگل لیا، اور محل سمیت یہ قارون زمین میں چلا گیا، اوپر سے زمین مل گئی، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا، ہم نے اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ او بدبختو، پاکستان پہ پہلے کوئی اللہ کی تھوڑی ناراضگیاں نہیں ہے، یہودیوں کی حمایت کر کے، فلسطینیوں کی مخالفت کر کے، مظلوموں کی، شہیدوں کی اور عورتوں کی، بھوکے اور افلاس زدہ ان مظلوم کلمہ گو مسلمان مردوں عورتوں کی بد دعائیں لے کر تباہ اور بربادی کا سامان پیدا نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ ہمارا تو فلسطین سے رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اور ہمارا کیا رشتہ ہے؟ وہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ تمہارا رشتہ یہودیوں کے ساتھ ہے، تمہیں مبارک ہو، ہمارا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کی سرزمین کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، ان یہودیوں کی خباثتوں سے اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے وارث ہے، مسجد اقصیٰ کے نمازی ہیں، مسجد اقصیٰ کے امام ہیں، جو روح ارض کی تیسری مبارک مسجد ہے، سب سے مبارک مسجد مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصیٰ۔ دولت دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس دولت کی سرکشی سے بچنے کے لیے دولت کو خرچ کرو، تاکہ تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ تاجروں زکوٰۃ نکالو، کاشتکاروں عشر نکالو، اور دیر بھی نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ادھر تھریشر لگی ہو، ادھر گندم اللہ کے رستے میں دے دو، گھر اٹھا کے نہ لے جاؤ۔ ادھر سبزی نکلے، ادھر اللہ کے راستے میں اس کا حصہ دے دو۔ ادھر گنا فروخت ہو، کپاس فروخت ہو، اللہ کا حصہ الگ کر دو، دے دو، عشر دو۔ تاجر ہو تو زکوٰۃ دو، تاکہ بخل ختم ہو، مال کی محبت ختم ہو۔ زکوٰۃ نہ دینا، عشر نہ دینا بخل ہے، اور شیطان بخل کا حکم دے رہا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، اور تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ نہ دینا، عشر نہ دینا۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے تم زکوٰۃ عشر دو میں بخش دوں گا، مغفرتم، بخشش کا وعدہ کرتا، وفضلا، رزق کا وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے رستے میں زکوٰۃ دو، عشر دو، میں تمہیں رزق بھی دوں گا، اپنا فضل عطا کروں گا، رزق عطا کروں گا، مغفرت عطا کروں گا، وسعت عطا کروں گا، فراخی عطا کروں گا۔ زکوٰۃ دینے پر، عشر دینے پر مال کی محبت پیدا نہیں ہوگی، تکبر پیدا نہیں ہوگا، سرکشی پیدا نہیں ہوگی، غریب سے محبت پیدا ہوگی، غریب سے الفت پیدا ہوگی، غریبوں کے دلوں میں اس دینے والے کی قدر پیدا ہوگی۔ اور اگر نہیں دو گے، خود تو بڑا سرمایہ دار ہے اور سگے بھتیجے بھوکے پڑے ہیں، سگی بھابھی ہے اس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں، تو وہاں حسد پیدا ہوگا، بغاوت پیدا ہوگی، حسد پیدا ہوگا، وہ اٹھیں گے اور ناجائز طریقے سے مال سلب کرنے کی کوشش کریں گے، حسد میں قتل کریں گے، حسد میں حملے کریں گے۔ ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ خرچ کرو، ان کا خیال کرو، الفتیں محبتیں بانٹو۔ ان اموال کے ساتھ جو تم راہ خدا میں خرچ کر رہے ہو،
تم سے اس مال کا سائیڈ ایفیکٹ دور، سرکشی تکبر ختم، دوسروں میں محبوب بنو گے اور اللہ تمہارے رزقوں میں برکت دیں گے، وسعت عطا کریں گے۔ بس ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، پیرو اس طرف کے بھی پنکھے چلا دو۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، توجہ رہے میری طرف، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اچانک بادل بن گئے، بادل سے آواز آئی، اسق حدیقت بنی فلان، جاؤ فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کر دو۔ اس زمانے کے اندر نہریں نہیں تھیں، آج بھی بہت سے علاقے بارانی ہیں جو بارشوں کے ساتھ جہاں فصلیں پکتی ہیں، نہری پانی نہیں ہے، ٹیوب ویل بھی نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں بہت کم ٹیوب ویل ہوتے ہیں، اس لیے عشر میں بھی فرق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ زمینیں جو بارش کے ساتھ سیراب ہوتی ہیں، یا وہ زمینیں سیم کی وجہ سے سیراب ہوتی ہیں، ندی نالوں کے کناروں پر انہیں پانی نہیں لگانا پڑتا، ان میں عشر ہے، 10واں حصہ ہے، 100 من پہ 10 من اللہ کا ہے، 90 من تمہارے۔ اور جو زمینیں ان کو پانی لگایا جاتا ہے ڈولوں کے ساتھ، کھینچ کھینچ کے پانی لگایا جاتا ہے، ٹیوب ویلوں کا پانی لگایا جاتا ہے، نہروں کا پانی لگایا جاتا ہے، ان میں آدھا عشر ہے، یعنی 5واں حصہ، 100 من پہ 5 من۔ ہمارے یہاں اس خطے کی جو زمینیں ہیں ان میں آدھا عشر ہے، ان میں 5% ہے، زکوٰۃ 2.5% ہے، عشر 5% ہے۔ اور جن زمینوں پہ جو زمینیں خود سیراب ہوتی ہیں ان میں عشر 10% ہے، 10% ہے۔ شریعت بڑی حکمت والی ہے، اللہ بڑے حکمت والے ہیں، وہ اللہ اتنا حکم دیتے ہیں جتنا بندے میں صلاحیت ہوتی ہے۔ بادل سے آواز آ رہی ہے فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، سیراب کرو، نام سن لیا، تجسس پیدا ہوا، یہ کیسی آواز ہے، یہ بندہ کون ہے جس کے لیے آسمانوں سے بادلوں سے حکم آ رہا ہے، بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے جا کے فلاں کی زمین کو سیراب کر دو۔ پوچھتے 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 چلتا گیا، فلاں کا رقبہ کہاں ہے، فلاں کا رقبہ کہاں ہے، فلاں کا رقبہ کہاں ہے، لوگ بتاتے گئے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، وہاں گیا تو دیکھا بارش برس رہی ہے اور ایک بندہ باغ کو کھڑا پانی لگا رہا ہے، کسی اس کے ہاتھ میں ہے، ادھر سے پانی بند کر رہا ہے، ادھر پانی چلا رہا ہے، کھول رہا ہے۔ اس سے جا کے پوچھا اللہ کے بندے تیرا نام فلاں ہے؟ کہنے لگا جی بالکل میرا نام فلاں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تو ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے بادل سے آواز سنی، بادل میں آواز آ رہی تھی، کوئی بادل کو حکم دے رہا تھا جاؤ فلاں کے جا کر باغ کو سیراب کر دو، کیا عمل کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میرا اور تو کوئی عمل نہیں، بس میں یہی کرتا ہوں جب میرے باغ کی فصل اگتی ہے، جب میرے باغ کی پیداوار آتی ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ پہ خرچ کرنے کے لیے الگ کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے سال کے خرچ کے لیے الگ کر لیتا ہوں، اور ایک حصہ اس رب کے راستے میں دے دیتا ہوں جس رب نے مجھے یہ باغ دیا اور باغ کا پھل دیا، جس رب نے مجھے یہ باغ دیا اور باغ کا پھل دیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ شخص کہنے لگا بس تیرے اسی عمل کی برکت ہے کہ تیرے کھیت کی حفاظت بھی آسمانوں سے ہو رہی ہے، تیرے باغ کی حفاظت بھی آسمانوں سے ہو رہی ہے، اور تیرے باغ کو سیراب کرنے کی فکر بھی
اوپر سے ہو رہی ہے، اور تیرے باغ کو سیراب کرنے کے احکامات بھی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے تیرے باغ کو سیراب کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ یوں خرچ کرتے ہو، پھر اللہ یوں دیتا ہے۔ ہم نے عشر دینا چھوڑ دیے، اللہ روٹ گیا۔ سیزن میں جب ضرورت تھی بارشیں نہیں آئیں، اب جب فصلیں تیار ہیں تو اتنی بارشیں آئیں، اور اتنے آدھا کلو کے اسلام آباد میں اولے پڑے۔ آپ کو پتا ہے نا، 2 دن پہلے اسلام آباد میں اولے پڑے، گاڑیوں کی شیشیں سکرینیں ٹوٹ گئیں، گاڑیاں تباہ ہو گئیں، سولر کی پلیٹیں ٹوٹ گئیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے۔ بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، موسم میں بارشیں نہیں ہو رہی، اور تمہارے حکمران وہ بے رحم ہو گئے، انہوں نے تمہاری گندم کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ اب کاشتکار روتا پھر رہا ہے کہ میرا تو فی ایکڑ اتنا خرچ ہو گیا ہے، اور جس ریٹ پر گندم فروخت ہو رہی ہے میرا تو خرچ ہی پورا نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے والو، جان اللہ نے دی، جان کا شکرانہ ہے، نماز ادا کرو، 5 وقت اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یہ اس وجود کا شکرانہ ہے۔ مال اللہ نے دیا، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دو۔ فصلیں رب نے بنائیں، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں عشر دو۔ اور عشر صرف گندم کا نہیں ہوتا، ہمارے اس علاقے میں رواج ہے گندم کا عشر دیتے ہیں، جو کچھ دینا ہو تھوڑا بہت گندم کا۔ حضور نے فرمایا جو کچھ زمین سے نکلے، ما اخرج من الارض قلیلا کان او کثیرا، جو زمین سے نکلا ہے تھوڑا ہے بہت ہے، اس پہ عشر ہے۔ پیداوار کی لاگت بھی نہیں نکالنی۔ حضور فرما رہے ہیں جو زمین سے نکلا، اب تم نے پیداوار کی لاگت نکال دی تو زمین سے کچھ نکلے ہوئے حصے کی تم کا عشر تم نے نہیں نکالا۔ جو کچھ زمین سے نکلا ہے، تھوڑا نکلا ہے زیادہ نکلا ہے، علماء نے لکھا گھاس بھی ہے تو اس میں بھی عشر ہے، درخت بیچتے ہو اس میں بھی عشر ہے، بابا جو بھی فصل کاشت کرتے ہو اس میں عشر ہے۔ عشر دینے کی عادت ڈالو، اللہ تمہارے کھیتوں میں اور برکتیں عطا فرمائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور اپنے اس جامعہ کو بھی یاد رکھو، عشر کے اندر اللہ کی بڑی نعمت ہے، قدر کرو۔ جب کسی نعمت کی قدر نہ ہو تو اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تمہاری نسلوں کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ یہ جامعہ تمہارے علاقے میں قائم ہے، جہاں پر ملک کے چاروں صوبوں سے کشاں کشاں طلبہ چلے آئے ہیں۔ جا کے دیکھو جامعہ بھرا ہوا ہے، اتنے لوگ بیچارے داخلوں کے لیے آ رہے ہیں، سینکڑوں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کر واپس جا رہے ہیں، ان کو داخلے نہیں مل رہے، فون آ رہے ہیں، میسیج آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ایک معیار رکھا ہے داخلے کا، 20 لوگ چلے گئے، داخلہ نہیں دے سکے، لیکن جن کو دیا ہے ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، طلبہ ہیں، طالبات ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے داخلہ ٹیسٹ میں کئی 100 بچے داخلہ ٹیسٹ میں شریک ہو رہی ہیں، کئی رہ گئے بعد میں آ رہی ہیں، لیکن ہم ان سے معذرت کر رہے ہیں۔ تو ان کا کھانا بنتا ہے بھائی، 3500 من گندم اس جامعہ کے طلبہ کے کھانے کا خرچ ہے، 1,40,000 یومیہ مجموعی طور پر صرف کھانے کا خرچ ہے اس جامعہ کا۔ یہ ایسے مدرسے چلتے ہیں، تمہارے تعاون سے، اللہ کی مدد سے چلتے ہیں۔ دارالایتام بن رہا ہے، تعمیرات ہو رہی ہیں۔ کل ہم نے ٹھیکہ دیا ہے، ہمارے اساتذہ کے گھر نہیں ہیں، 6 مکانوں کا 2 کروڑ روپے کا ود میٹیریل ٹھیکہ ہے، 6 مکانوں کا مسجد المجیب کے ساتھ۔ اسی ہفتے انشاءاللہ وہ مکانوں کی تعمیر بھی شروع ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم 6 مکان بنا رہے ہیں، پھر 6 مکان اور بنیں گے، پھر 6 مکان اور بنیں گے، پھر 6 مکان، 24 مکانوں کا وہاں پر انشاءاللہ رہائشی مکانوں کا اساتذہ کا وہ منصوبہ ہے۔ کتنا خرچ ہے اندازہ لگاؤ۔
آپ کا جو ڈائلیسس سینٹر ہے اس کی توسیع ہو رہی ہے، ہسپتال بڑھ رہا ہے، بی کے مریض، ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو کے مریضوں کا کوئی سینٹر شیر آباد، جلال پور، گرد و نواح میں نہیں ہے۔ پہلا سینٹر آپ کا جامعہ، آپ کا یہ الفاروقیہ ٹرسٹ بنا رہا ہے، اور اگلے ہفتے یعنی 26 اپریل کو اس کا افتتاح ہے۔ کمشنر صاحب آ رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر آ رہے ہیں، سی پی او ملتان آ رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہماری مشاورت ہے، اور ہم ایک خواتین کا ہسپتال بنانے جا رہے ہیں۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ خواتین کا آپریشن مرد کر رہی ہیں، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔ تم ایک جھلک اپنی بیوی کی کسی غیر مرد کو نہیں دکھاتے، دیندار لوگ، میں بے دینوں کی بات نہیں کر رہا، اور آپریشن کے لیے اکیلے کمرے میں مرد کے حوالے کر دو۔ میں نے نیت کی ہے، آپ دعا کریں اللہ مدد فرمائے۔ ہم نے مکان کرائے پہ لیا ہے، ایک ایسا ہسپتال بنا رہے ہیں جس میں ایک مرد نہیں ہوگا، سب خواتین، ڈاکٹر خواتین، سرجن خواتین، اور عملہ سارا خواتین کا۔ تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے بھائی، اس میں آپ حضرات معاون بنے۔ ہمیں گندم خریدنی پڑتی، پچھلے سال بھی 1000 من سے زائد گندم ہمیں خریدنی پڑی۔ اگر یہ گندم آپ لوگ اپنے عشر کی جمع کروا دیں تو یہ پیسہ ہم طلباء کی فلاح اور بہبود پہ خرچ کریں، مدرسے کے دوسرے مصارف میں خرچ کریں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، آپ کے بچوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني